نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد آج رمضان المبارک 1436 سن ہجری کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق، قسط نمبر 2 از احادیث مبارکہ۔ سامعین محتشم، اس پورے جہاں میں اسلام جیسا پرامن اور اتفاق والا مذہب اور کسی جگہ نظر نہیں آتا۔ پورے ورلڈ میں جیسا امن، جیسا سکون بانی اسلام نے عطا فرمایا ہے، اس طرح کا کسی اور مذہب میں نظر آتا۔ دلیل کے طور پر یہ ایک ہی حدیث مبارکہ پھر پوری کائنات کے جتنے کفار اس وقت اسلام کو معاذ اللہ دہشت گردی کا مذہب ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں، اور خود کہتے ہیں جی ہم جس طرح انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور کوئی رکھ سکتا، اگر ان میں جرت ہے اپنے اپنے
جو ان کے مذہبوں کے جھوٹے پیشوا گزرے، یا اس وقت جن پادریوں کے راہبین کے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی ایک اپنے مذہب کے بانی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہمیں بھی دکھائیں جیسی کہ اسلام کے بانی نے عطا فرمائی ہے۔ اور روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن حارب جاره فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حدیث کے ترجمہ سے پہلے مناسب ہوتا ہے پچھلے جمعہ کی ایک حدیث کو دہرا لوں۔ 3 صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پر جا کر زور زور سے اعلان کر رہے تھے، یہ پچھلے جمعہ حدیث عرض کی ہے کہ تمہارے گھر سے چاروں طرف کتنے گھروں تک پڑوسی کہلاتے ہیں؟ 40 گھر اس طرف، 40 اس، 40 آگے اور پیچھے۔ اب ایک گھر کی ذمہ داری پڑوسی ہونے کے اعتبار سے کتنے گھروں تک لگا دی ہے؟ ہر طرف 40۔ تو گویا ایک شخص کے گھر سے 160 گھر کے امن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پابند کر دیا ہے۔ ایک گھر والے کے ذمہ 160 اطراف کے گھر والوں کا، کیونکہ 40 اس جانب، 40 اس طرف، 40 اس طرف اور 40 اس طرف۔ جب ہر گھر والا، بات کو غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہم نے تمہید رکھی وہ سمجھ آئے گی، جب ہر گھر والا بانی اسلام کے دیے ہوئے اس طریقے کے مطابق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرے گا تو معاشرے میں بہار آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہی بہار جو صحابہ و اہل بیت کے زمانہ مقدس میں دیکھی جاتی تھی۔ وہاں بھی یہی صورت کہ ہر شخص جو سرکار نے ان کے ذمہ لگا دیا وہ اس کے اوپر سختی سے پابند ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف بہار ہی بہار، اسلام اور شریعت کی خوشبو ہی خوشبو نظر آتی تھی۔ اب غور کرنا، ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو کہے میں اپنے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، بولے نا۔ ہم میں سے کوئی ایسا مسلم جو کہے میں رسول اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کوئی مسلمان ایسا ہے؟ کوئی ایسا مسلم ہے جو کہے میں اللہ سے معاذ اللہ اعلان جنگ کرتا ہوں؟ کوئی نظر آتا؟ لیکن جب حدیث سنیں گے تو نہ جانے کتنوں کو سمجھ آئے گی یہ کام تو میں کر چکا ہوں، کتنوں کو سمجھ آئے گی۔ تو بانی اسلام نے اتنا پیارا معاشرہ عطا فرمایا ہے، اتنا اچھا مذہب عطا فرمایا، کیونکہ جب اس طرح چلیں گے تو سارا معاشرہ اچھے سے اچھا۔ اب سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ من آذى جارہ فقد آذانی، فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے فقد آذانی، اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ غور کرو، من آذى جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو، بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو، اب ہر ایک مسلم کے ساتھ کتنے گھروں کا تعلق جوڑ دیا ہے؟
صرف 40 نہیں، یہ تو ایک طرف ہے۔ ایک مسلم کے ذمے اسی ایک حدیث کو اگر ہم دیکھ لیں، معاشرے کو پرامن بنانے کی غرض سے، معاشرے کو اچھا بنانے کی غرض سے، معاشرے میں پیار، محبت، اتفاق اور امن کی فضا قائم رکھنے کے اعتبار سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک اپنے غلام کی ذمہ داری 160 گھروں کو اٹھا کے اس کے ذمہ لگا دیا ہے کہ تیری وجہ سے ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف۔ اور یہ یاد رہے، یہ فقط جہاں ہمارا گھر ہے وہاں تک محدود نہیں، یہ بات یہ ہمارے دفتر سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ہم سفر میں ہیں، ہماری گاڑی کی سیٹ کے ارد گرد ہمسایوں سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ہم کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، کسی شاپ میں، کسی دکان پر ہم ملازمت کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد رہنے والوں سے بھی اس حدیث کا تعلق ہے۔ تو اب دیکھیں پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے جو دین اسلام دیا، امن کا گہوارہ اور امن کی گویا ایک کان ہے جس سے امن کے خزانے پھوٹتے ہیں، امن کے خزانے پھوٹتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جہاں بھی ہیں، یہ مفہوم قرآن پاک میں موجود ہے، آپ جس طرف ہیں، جہاں بھی ہیں، غور کریں، آپ سواری پہ سوار ہیں تب بھی آپ کے جو ارد گرد ہے قرآن نے کہا ان کا خیال کرو۔ آپ کسی سکول، یونیورسٹی، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے جو ارد گرد والے پڑوسی بیٹھے ہیں قرآن نے کہا ان کا خیال کرو۔ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کی کہیں دکان ہے، تو یہ بات آپ کے ساتھ جب تک آپ زندہ ہیں، یہ بات آپ کے ساتھ ہے، یہ بات آپ کے۔ اور اگر بندہ بہت ساری روایات کو ملا لینا، پتہ نہیں میں اس اصول میں شاید خطا پہ نہ ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں خطا پہ ہوں، بہت ساری روایات کو اگر ملا لے، میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ جب تک ہم اونچی بولے، یہ تعلق بحال رکھنا ہوگا۔ اور اگر میں بہت سارے اصولوں کو ملا ڈالوں تو جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے سمجھ آئی ہے، یہ زندگی تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس اصول کو باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ جب کوئی نیک صالح کسی جگہ دفن ہوتا ہے، اس کی برکت سے باقیوں کی بھی بگڑی ہوئی بن جاتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے اپنے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے میں چلے۔ کیا فرمایا کہ جس نے کسی اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے، غور کرنا، یہ جو 160 گھر ہیں یہ صرف مسلم کی بات نہیں ہو رہی، بھلے ان میں کافر کا گھر بھی ہو، ستانے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر بھی مسلم کا پڑوسی ہو، اسلام نے اس کو ستانے کی اجازت نہیں دی، اور اتنے تک پابندی عائد کرتی ہے۔ فرمایا جو ہمیں مانتا ہے ذرا غور سے دیکھے کہ پڑوسیوں کے حقوق کس قدر ہیں۔ سرکار نے اتنے تک جملے من آزا جارہ، جس نے اپنے پڑوسی کو، جس نے اپنے تکلیف دی، فقد آزانی، اس نے اپنے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب جب ہر مسلم جہاں بھی رہتا ہو اس ایک بات کو پلے باندھ لے کہ میرے ذمہ 160 گھر ہے، میرے ذمہ 160 گھر ہے، بتائیے معاشرے میں امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے اس لیے جملہ بولا تھا ابتداً، آج یہود و نصارہ، ہندو، خصوصاً امریکہ بدماش، جو اسلام پر طرح طرح سے پیسے خرچ کر کے اپنے غنڈے اسلامی شکل و صورت ان کو دے کے ظاہری طور پہ ان سے دہشت گردی کروا کے اسلام کو بدنام کرنے کی جھوٹی باطل سازشیں کر رہا ہے، اس
امریکہ سے سوال ہے، تمہارا بھی کوئی ایسا جھوٹا بانی گزرا ہے جس نے اس طرح کا پیارا معاشرہ عطا فرمایا ہو؟ اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ اگر کسی عام کو تکلیف دی تو یہ تکلیف تمہارے بانی اسلام تک جا پہنچے گی، اور مزید فرمایا ومن آذانی فقد اذلہ، جس نے بانی اسلام کو تکلیف دی ہے فقد اذلہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب کوئی عمل نہ کرے تو بدقسمتی اس کی، اسلام کے پر امن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کائنات میں ایسا مذہب، ایسا اسلام، ایسا دین نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک کبھی ممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام والوں نے عمل کرنا چھوڑ دی، یہ اور بات ہے کہ اسلام والوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا من حارب جارہ فقد حاربنی، جو اپنے پڑوسی سے جھگڑا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے، فقد حاربنی، فرمایا وہ اپنے نبی سے جھگڑا کرنے والا ہے۔ وہ کس سے جھگڑا کرنے والا ہے؟ اپنے نبی علیہ السلام سے، اپنے رسول علیہ السلام سے جھگڑا کرنے والا۔ ومن حاربنی فقد حارب اللہ عز وجل، اور جو اپنے نبی اور رسول سے جھگڑا کرے حقیقت میں وہ اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا، اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ہے، اپنے رب کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ میرے بھائی غور کریں آپ، بات تو ایک پڑوسی سے چلی تھی نا، بات تو ایک پڑوسی کے حق اور حقوق سے چلی تھی، لیکن اہمیت اتنی عطا فرما دی ہے، فرمائے اس کو عام نہ سمجھنا، یہ عام ہے لیکن جس نے اس کو حق اور حقوق دیے وہ ہستی عام نہیں ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے حقوق لازم کس نے کیے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے اس کو تکلیف دی تو سمجھنا تم خدا تک جا پہنچے ہو۔ تکلیف دینے کی دنیا میں تم نے اس سے جھگڑا کیا تو سمجھ لینا تم اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے ہو، اپنے رب سے جھگڑا کرنے۔ دیکھو ایسا دین کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، یہ صرف دین اسلام کا خاصہ ہے، یہ صرف دین اسلام کا کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ اب ہمیں اس حدیث پہ کچھ غور کریں، سوچیں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کرنے کا حکم ادا فرمایا ہے۔ یہ کافروں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے، ستانے کی حد تک۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بت پرست ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ غور کریں آپ، ہے کافر لیکن اسلام نے کہا اس کا اپنا مذہب ہے، کفر کی وجہ سے اس کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں جب وہ اسلام کے سامنے آئے میدان جہاد میں تو اب حکم ہے اس کی گردن اڑا دو، اب حکم ہے اس کی کیا اڑا دو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ میں تھے تو کیا یہود و نصارہ سے آپ کے عہد و مواد نہیں بنے ہوئے تھے؟ یہ میثاق مدینہ اور کیا ہے؟ دنیا کا پہلا دستوری قانون جس کو تحریر کیا گیا، یہ کس ہستی نے لکھوایا تھا؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہی تحریر کروایا تھا۔ غور کریں، جس میں یہودیوں کو اتنا تک کہا گیا تھا کہ اگر تم نے اسلام کے خلاف، ہمارے خلاف کسی باہر سے آئے ہوئے لڑنے والے یہودی اور عیسائی کی مدد نہ کی تو جس طرح ایک مسلم کی جان، عزت، مال کی مدینے میں اسلامی ریاست پہ حفاظت کرنا فرض ہے، اے یہودیوں تمہاری مال جان، عزت کی حفاظت بھی اسلامی ریاست